اور 90 سال کے بعد پھر صلاح الدین ایوبی نے اسے آزادی دلوائی اور مسجد اقصی کو تعمیر کروا کر اس میں نماز ادا کی۔ دوستوں، پہلی جنگ عظیم سے پہلے فلسطین پر سلطنت عثمانیہ کا کنٹرول تھا، اور جنگ کے بعد برطانیہ نے کچھ ممالک کی مدد سے فلسطین پر کنٹرول کر لیا۔ اس کے بعد کئی یہودیوں نے برطانیہ سے فلسطین کا رخ کر لیا، اور یہاں سے مسلمانوں اور یہودیوں میں مزید کانفلکٹس بڑھنے لگے، اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اس میں مزید اضافہ ہوا، اور یہودی یہ کوشش کرنے لگ گئے کہ فلسطین پر سے برطانیہ کی پاور ختم کر کے اسے باقاعدہ یہودی ریاست بنا دیا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے وحشی کاروائیاں شروع کر دی۔ تو یو این او نے یہ فیصلہ کیا کہ فلسطین کی سرزمین کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے، ایک میں مسلمان اور ایک میں یہودی، جسے اسرائیل کا نام دیا جائے گا، جبکہ یروشلم کو بین الاقوامی شہر کا درجہ دے دیا جائے گا۔ لیکن مسلمانوں نے اس سے ماننے سے انکار کر دیا، لیکن اس کے باوجود 4 مئی 1948 کو اسرائیل کی ریاست قائم ہو گئی۔ اس کے بعد ایجپٹ، جارڈن، عراق اور سیریا نے مل کر اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ اس جنگ میں اسرائیلی فوج نے 7.5 لاکھ فلسطینیوں کو بے گھر کر دیا، اور امریکہ کی مدد سے اسرائیل یہ جنگ جیت گیا اور پورے فلسطین پر قابض ہو گیا، سوائے غزہ اسٹرپ کے جو کہ ایجپٹ کے کنٹرول میں تھا، اور ویسٹ بینک جو کہ جارڈن کے کنٹرول میں تھا۔ 1967 میں اسرائیل اور عرب کے درمیان ایک اور جنگ ہوئی۔ اس کے بعد اسرائیل نے ایجپٹ سے غزہ اسٹرپ، جارڈن سے ویسٹ بینک اور سیریا سے گولان ہائٹس پر قبضہ کر لیا اور فلسطین پر مکمل کنٹرول کر لیا۔ دوستوں، غزہ اسٹرپ اور ویسٹ بینک میں اب بھی کئی فلسطینی خاندان آباد ہیں، اور یہ علاقہ اسرائیلی کنٹرول میں ہے، اور یہ فلسطینیوں کو اپنے آبائی علاقوں میں واپس جانے کی اجازت نہیں دے رہے، کیونکہ ان کو خدشہ ہے کہ مسلمان تعداد میں زیادہ ہو جائیں گے تو اس سے یہودیوں کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ویسٹ بینک میں آج بھی اسرائیل کا قبضہ ہے، جبکہ 2005 میں اسرائیل نے غزہ سے اپنی فوج کو ہٹا لیا تھا، اور اس کے بعد سن 2007 میں حماس نے غزہ اسٹرپ پر قبضہ کر لیا، اور تب سے آج تک حماس اپنے قبلہ اول کو یہودیوں سے آزاد کرانے کے لیے بے شمار جنگیں لڑ چکا ہے اور آج بھی لڑ رہا ہے۔ دوستوں، حماس جو کہ فلسطین کی ایک سیاسی اور سماجی جماعت ہے، اور اگر آپ اس بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے بتائیں۔ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کا خیال رکھیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔